بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک انصاری لڑکے نے ان کے پاس مقدمہ پیش کیا کہ میرا باپ جہاد میں شہید ہو گیا تھا اور میری ماں مجھے اپنا بیٹا تسلیم نہیں کر رہی۔ آپ نے اس لڑکے کی والدہ کو عدالت میں طلب کیا اور اس لڑکے کے دعوے کے بارے میں پوچھا، تو اس نے لڑکے کے دعوے کو جھٹلا دیا اور کہا کہ میری تو شادی ہی نہیں ہوئی، تو میرے ہاں بیٹے کی پیدائش کیسے ہو سکتی ہے؟ جب آپ نے اس لڑکے سے اس کا بیٹا ہونے کے دعوے کا ثبوت طلب کیا تو وہ ثبوت پیش نہ کر سکا۔ تب آپ نے اس کی ماں سے کہا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے، تو وہ چند آدمیوں کو لے کر آئی اور انہوں نے گواہی دی کہ اس عورت کی تو شادی ہی نہیں ہوئی اور لڑکے نے اس پر جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے مقدمہ خارج کر دیا اور لڑکے پر قذف کی سزا نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔ اتنے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا اور آپ نے ان کی بات سن کر ان دونوں کو اپنے پاس مسجد نبی میں بٹھا لیا اور اس عورت سے لڑکے کے دعوے کے بارے میں پوچھا، تو اس عورت نے آپ کے سامنے بھی اپنی شادی کی نفی کر دی اور لڑکے کو اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق بات تک کی رسائی حاصل کرنے کی غرض سے نفساتی حربہ استعمال کیا اور لڑکے سے کہا کہ تو بھی اسے اپنی ماں تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ تو اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں کیسے اس کو اپنی ماں ماننے سے انکار کر دوں، کیونکہ یہ تو میری ماں ہے۔ تب آپ نے فرمایا، ایک دفعہ میری بات مان لو اور تم اس کو اپنی ماں ماننے سے انکار کر دو اور یہ سمجھ لے کہ گویا میں تیرا باپ ہوں اور حسن اور حسین تیرے بھائی ہیں۔ چنانچہ اس لڑکے نے آپ کی بات مان لی اور اس عورت کو اپنی ماں کہنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے عورت کے سرپرستوں سے کہا کہ اس عورت کے بارے میں میرا جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کو کیا منظور ہوگا؟ تو انہوں نے کہا، ہاں بالکل منظور ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کہا، میں تمام حاضرین کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اس لڑکے کا اس اجنبی عورت سے نکاح کر دیا ہے۔ اے قمبر، ہمارے گھر جا اور فلاں جگہ پر ایک تھیلی پڑی ہے، وہ اٹھا کے لے آ۔ وہ آپ کے گھر گیا اور تھیلی اٹھا کے لے آیا اور آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے اس میں سے 480 دینار نکال کر اس عورت کو بطور حق مہر دے دیے۔ آپ نے اس لڑکے کو کہا کہ اس عورت کو لے جاؤ اور میرے پاس اس حالت میں آنا کہ تمہارے اوپر شب زفاف کا نشان ہو۔ جب آپ یہ فیصلہ کر کے واپس مڑے تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے ابو الحسن، اللہ کی قسم میں اس آگ کے قریب نہ جاؤں، یہ لڑکا میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس کا باپ ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور میرے بھائیوں نے اس سے میرا نکاح کر دیا تھا، جبکہ میں چاہتی تھی کہ میرا نکاح ایک آزاد خاتون کے بیٹے سے ہو، تو میں اپنے بھائیوں کے سامنے شادی سے انکار نہ کر سکی اور میری شادی ہو گئی اور پھر مجھے اس لڑکے کے باپ سے حمل ہو گیا اور میں نے اس بچے کو جنم دے دیا۔ بعد ازاں اس کا باپ ایک غزوے میں شہید ہو گیا اور میں نے اس لڑکے کو اس کے باپ کے قبیلے میں بھیج دیا اور یہ وہیں پلا بڑھا اور اس کے بعد میں نے اسے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، میں ابو الحسن ہوں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس کا نسب اس کی ماں سے ثابت کیا اور اس سے اس کی ماں کے ساتھ ملا دیا۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ علم سے نوازا تھا۔